بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں ایران کے بارے میں، بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں، لیکن وہ میں سوالات آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن پہلے جو مقامی خبریں ہیں ظاہر ہے اس سے زیادہ دلچسپی آپ کو ہوتی ہے. ایران کیا جنگ جاری رکھنے پر پرعزم ہے پوری طرح، اور کیا جنگ جاری رہے گی؟ کیا رائے عام کی حمایت ایرانی حکومت کو پرجوش حمایت حاصل ہے؟ کیا اس کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی ہوگی؟ کیا روس اور چین ڈٹ کر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا کردوں، بلوچوں اور آذریوں کو تہران کے خلاف استعمال کیا جا سکے گا؟ اور جنگ بندی کا کتنا امکان ہے؟ کیا اسرائیل اور امریکہ کے داخلی مسائل اور اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جنگ رک جائے؟ کیا چین کو بڑے پیمانے پر تیل کی برآمدات سے ایران کی معیشت سنبھل سکے گی؟ کیا سپرمن لیڈر محفوظ ہیں؟ کیا اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا کچھ تدارک کیا گیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے عمران خان کے والے کیس میں سب سے زیادہ آپ کو دلچسپی ہے، تو خبر آپ سن ہی چکے ہیں، صرف تجزیے کی بات ہے کہ کمشنر کے حوالے کر دیا گیا جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین رمبر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے نہ تو کوئی ملاقات کی جو درخواست تھی اس کا کوئی فیصلہ ہوا خاندان کا، نہ یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنا ان کے جو ذاتی معالج ہیں جن پر انہیں اعتماد ہے وہ ان کا معائنہ کریں گے، اور بلکہ ان کے بجائے ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی جو پہلے ہی دیکھ رہے تھے وہی دیکھیں گے، اور وہ پھر رپورٹ بنائیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا. یعنی معاملے کو لٹکا دیا گیا. اس پس منظر میں اس خبر کو دیکھ لیجئے کہ 4 ریٹائرڈ جنرل حضرات کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ. وہ دیکھیے باتیں بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگوں سے کی جا رہی ہیں، لیکن کہیں سے کوئی ریلیف تو نہیں مل رہا سوائے اس کے کہ علامتی طور پر وہ مقدمات لگنا شروع ہو گئے ہیں، مگر ان مقدمات میں بھی کوئی ریلیف تو انہیں نہیں مل رہا ہے. لہٰذا جب تک دباؤ نہیں بڑھے گا حکومت پر اس وقت تک کوئی امکان نہیں ہے. راستہ وہی ایک ہے. چینی بھی یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وفد آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور ترکی کا وفد بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے افغانستان سے مسائلت کرانے کے لیے. لیکن مسائلت عمران خان کرا سکتا ہے اور وہی اپنا دباؤ ڈال سکتا ہے مغرب پر، آزاد خارجہ پالیسی کی طرف لے جا سکتا ہے. ایسی اگر وہ آزاد ہو جائے تو ایسی سچویشن پیدا کر سکتا ہے کہ حکومت کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ جائے، اور اس میں کوئی غالباً اس طرح کا سمجھوتا بھی شاید ہو سکے. میں نہیں کہہ سکتا خان صاحب کا ذہن کیا ہے کہ کچھ مہلت اس حکومت کو دے دی جائے، لیکن بہرحال ابھی تک تو یہ طاقت کے نشے میں جو لوگ ہیں وہ اپنے فیصلے صادر کر رہے ہیں. جنرل حضرات بھی سمجھانے کے لیے گئے تھے موسٹ پروبیبلی عمران خان کو کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں. اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا، میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ کہتا ہے اب جو ہونا ہے ہو جائے، اور جب تک اللہ کو منظور ہے. جب آدمی توکل کی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو بریک تھرو اسی وقت ہوتا ہے. کتنے دن لگیں گے، کتنے ہفتے لگیں گے، کتنے مہینے لگیں گے، یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی معاشی حالت جو اصل مسئلہ ہے، میں اس کی تفصیل بھی بعد میں عرض کرتا ہوں، جو اصل مسئلہ ہے معاشی حالت اس کے بغیر سنبھل سکے، اور یہ بھیک کا ہاتھ واپس ہم اپنی جیب میں ڈال سکیں اور اپنے وسائل پہ بھروسہ کر سکیں. ملک مصیبتوں سے گزرتے ہیں. 20-25 سال تک ہم نے چینیوں کا خوفناک افلاس دیکھا ہے، اس سے وہ اوپر اٹھے ہیں، اور اب چین میں تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ غربت کم ہوئی ہے، اور وہ اب ایک سپر پاور ہے، اور ڈیفینیٹلی بحیثیت مجموعی امریکہ سے زیادہ کارگر ہے. بعض چیزوں میں امریکہ اس سے بہتر ہے، اس کے الائز زیادہ ہیں، لیکن بہرحال چین ابھر رہا ہے. اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال تبدیل ہونے کے بعد تو چین کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، روس کی بڑھ جائے گی، خود ایران کی بھی بڑھ جائے گی. شہباز شریف صاحب کو سعودیہ گئے ہیں یا طلب کیے گئے ہیں؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے. یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں مذمت اور مخالفت کی جا رہی ہے رائے عامہ کی طرف سے. اب رائے عامہ کو کون روکے گا؟ اب سوشل میڈیا پہ اگر سختی کی بھی جائے، جس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ اور بھی زیادہ سختی کی جائے، اطلاعات یہ ہیں، لیکن اس کے باوجود رائے عامہ بدلے گی تو نہیں. رائے عامہ پابندیوں سے نہیں بدلتی ہے. رائے عامہ کس طرح بدلتی ہے؟
وہ ایران کا ذکر آتا تو میں عرض کروں گا کہ ایران میں رائے عامہ جو ہے اس کو کس طرح اس میں نرمی پیدا کی گئی، اتنی شدید مہنگائی کے باوجود، جنگ کے باوجود، جس میں 2000 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اردوان نے تجویز پیش کی ہے، وہ ایران پر پوری بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں، پوری تجویز پیش کی ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ امریکہ عرب ممالک کی حفاظت نہیں کر سکتا، لہذا کوئی مقامی انتظام ہونا چاہیے، اس میں ترکی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، پاکستان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ چنانچہ اقوام متحدہ میں بھی اس نے ووٹ جو دیا جنرل اسمبلی میں، تو عرب ملکوں پر بمباری کے خلاف دیا، ایرانی جو کارروائی ہوئی اس کے خلاف دیا۔ دوسری طرف ایک ووٹ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بھی دیا، جو روس نے قرارداد پیش کی تھی۔ تو پاکستان کا اس وقت جو رول ہو سکتا تھا اگر ہم معاشی طور پر مستحکم ہوتے تو نہیں ہے۔ تو باٹم لائن یہی ہے کہ کسی ملک کی معیشت اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کوئی بین الاقوامی کردار نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہمارا بہت بڑا کردار ہو سکتا تھا اور ہماری معیشت سنبھل سکتی تھی اگر ہم بھک منگے نہ ہوتے، اگر ہماری انحصار کی نفسیات نہ ہوتی جو غلامی سے پیدا ہوئی ہے۔ سعودی محنت کشوں کی آمدن جو ہے اس میں بڑی بحث ہو رہی ہے کہ وہ رہن رکھ دی جائے۔ اب اس کی دو وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں، دو نقطہ نظر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پیسے لے جائے گی سعودی حکومت، لیکن حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم وہ ریال ان کو ادا کر دیں گے، لیکن ان ریال کے بدلے میں مثلا کہ ایک آدمی کی 2000 ریال تنخواہ ہے، تو اس ریال کے بدلے میں جو پیسے ہیں جتنے بھی بنتے ہیں 1,60,000 روپے ہیں، تو وہ یا 1,90,000 روپے ہیں، وہ ان کے خاندان کو فوراً ادا کر دیے جائیں گے۔ یعنی وہ دراصل یہ ہے کہ قسط ادا کر دی جائے گی سعودی سرمایہ میں۔ تو اس میں ظاہر بے چینی بڑی پائی جاتی ہے، لیکن حکومت پاکستان کو وضاحت کریے۔ سب سے خوفناک خبر یہ وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں اور بڑھیں گی، اور حالات بھی ایسے ہیں۔ دیکھیے ایرانیوں نے جو حکمت عملی طے کی ہے، میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، اور پیوٹن جس پہ ڈٹا ہوا ہے وہ یہ ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پاکستان کے لیے اور بھی مشکل وقت شروع ہونے والا ہے، لیکن سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، لوگوں کو شعور نہیں بخشا جاتا، لوگوں کی تربیت نہیں کی جاتی، انہیں اقتدار میں شریک نہیں کیا جاتا، وہ ووٹ اگر ڈالیں بھی تو ان کی مرضی کی حکومت نہیں بننے دی جاتی، ورنہ قومیں ابتلا سے تو گزرتی ہیں، جیسے آپ کو ایران کی مثال دی، چین کی مثال دی، لیکن اس سے وہ برباد نہیں ہوتی۔ ابتلا برباد نہیں کرتی، غلط پالیسیاں برباد کرتی ہیں، انحصار اور غلامی کی نفسیات برباد کرتی ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے دھمکی دی ہے جی ایران کی بجلی 1 گھنٹے میں بند کر سکتا ہوں۔ ایسے وہ ٹرمپ کے بیانات کی کیا اہمیت ہے جی؟ وہ انہوں نے جواب میں یہ کہا ہے کہ آپ بجلی بند کر دیں ہماری، ہم سارے مڈل ایسٹ کی بجلی بند کر دیں گے۔ انڈیا کی ہم نے بند کر دی تھی نا، تو وہی سپورٹ انہیں حاصل ہے، چین کی اور روس کی سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ جب انٹیلیجنس میں ایک ایک چیز میں انہیں سپورٹ ملی تو اس میں انہیں کیوں نہیں مل سکتی؟ اور محترمہ کا طیارہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہے، وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے محترمہ مریم نواز نے بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ عمرہ کرنے گئی ہے، ملک سے باہر وہ ہیں، اور 50 کروڑ روپے میں یہ عمرہ پاکستان کو پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ محترمہ نے مجھ سے کہا کہ عمرہ کرنے تو میں نے ابھی جانا ہے، عمرہ کرنے میں نہیں گئی ہوں، یہ تو خریداری کرنے کے لیے گیا ہے طیارہ۔ اب اس کی حکومت پاکستان پنجاب نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ پہلے تو آپ کو پتا وہ کہتے رہے کہ یہ تو پنجاب ایئر لائن کے لیے خریدا ہے، فلاں کے لیے خریدا ہے اور فلاں چیز کے لیے خریدا ہے، لیکن اب یہ واضح ہو گیا نہ صرف خریدا ہے بلکہ غیر ملکی پائلٹ رکھے ہیں، اور حکمران طبقہ ڈٹرمنٹ ہے اس بات پر کہ تعیش کی زندگی گزارے گا۔ اور ٹسوری صاحب کو آپ کو پتا ہے بے دخل کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ نہال ہاشمی آئے ہیں، مگر نہال ہاشمی جو ہیں وہ ٹسوری سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میں ٹسوری کو بھی جانتا ہوں، نہال ہاشمی کو بھی جانتا ہوں، ٹسوری سے میری ملاقات بھی رہی ہے۔ وہ کم از کم یہ کہ کچھ نہ کچھ انیشیٹو لے سکتے تھے، شہرت ان کی جیسی ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ انیشیٹو نہال ہاشمی وہ بھی نہیں لے سکتے، نہال ہاشمی چابی کے کھلونے ہیں، جو ان سے کہا جائے گا۔ اور دوسری امپلیکیشن اس کی یہ ہے
کہ انہیں استعمال کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے خلاف اگر ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ صوبوں کا بجٹ کم کر کے مرکز کا بجٹ بڑھانا مقصود ہے۔ اب ان سوالات پہ آ جائیے، کیا ایرانی جنگ جاری رکھنے میں پوری طرح پرعزم ہے؟ جی بالکل پرعزم ہے، انہیں سازگار ہے کہ جنگ جاری رہے۔ اور اب ان کی حکمت وہاں تو بارودی سرنگیں انہوں نے بچھا دی ہیں، اور اب ایک نئے ملک کا اضافہ ہوا ہے بنگلہ دیش کا، کہ پاکستان، چین، روس اور بنگلہ دیش اگر چاہیں تو وہاں سے اپنے جہاز گزار سکتے ہیں، ورنہ نہیں، اپنا گزرنے نہیں دیں گے۔ اور ٹرمپ صاحب نے کہا وہاں بربادی کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، اب یعنی گویا اپنی فتح کا انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن داخلی طور پر انہیں بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور عالم اسلام میں بہت شدید رد عمل ابھر رہا ہے۔ آج یہ بات عجیب لگے گی، لیکن کل عالم اسلام میں یا کم از کم کچھ ملک میں کچھ نہ کچھ اتحاد قائم ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اب امریکہ پہ انحصار نہیں کر سکتے۔ کچھ تو نکل گئے امریکی، باقیوں کو شاید نکلنا پڑے گا، انہیں اپنا کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور ترکی ہی وہ ملک ہیں، اپنی فوجی تو وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے ایران کے خلاف۔ پاکستان اور ترکی ہی وہ ملک ہیں جو ان کو تحفظ دے سکتے ہیں، اس لیے پاکستان نے عربوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اگرچہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے، لیکن برائے وزن بیعت ہی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، مشہور جو امریکی ہیں وہ اسکاٹ ریٹر، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر اسرائیل کا ساتھ دینے کا موقع کی غلطی کی، اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہوگی جو اس نے اپنی تاریخ میں کی ہوگی۔ لیکن اسرائیل کا وہ ابراہم اکارڈ تو ڈوب گیا۔ خالد المعینہ جو مشہور اخبار نویس ہیں، سعودی عرب کے شاید سب سے مشہور اخبار نویس ہیں، عرب نیوز کے ایڈیٹر ہیں، پاکستان میں پڑھے ہیں، اردو بولتے ہیں، پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرائے بغیر، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اور وہ لزل گرام غالباً نام ہے ان کا، امریکی سینیٹر جو بہت بیانات دے رہا ہے ترکی کے خلاف اور سعودی عرب کے خلاف، تو انہوں نے اس کے لیے بدماش کا لفظ استعمال کیا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس کو فالو کر رہا ہوں، وہ اگلی دفعہ جیت نہیں سکے گا۔ اور وہ اس کے بارے میں بھی صدر ٹرمپ کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ ایرانیوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، اب وہ چاہتے ہیں، ایک تو وہ کویت کو معاف نہیں کریں گے جہاں سے امریکی جہاز آپریٹ کر رہے ہیں، دبئی کو نہیں کریں گے، اور وہ اس کے ایئرپورٹ پہ حملہ بھی کیا ہے، اور بحرین کو بالکل نہیں کریں گے، اور کہا ہے کہ ان کے مالیاتی ادارے جو ہیں اگر وہ امریکی جو ہے ایران کے مالیاتی اداروں کو نقصان پہنچاتا ہے، مالی نقصان پہنچاتا ہے، ان کے مالیاتی اداروں کو ہدف کیا جائے گا۔ یہ بات اب مسلمہ ہو گئی ہے، اسپین نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، اٹلی نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، کہ امریکی آسٹریلیا میں بھی اس کا اظہار کیا ہے بعض ارکان کانگریس نے، پارلیمنٹ نے، کہ مناب کے اسکول میں جو 165 یا 170 یا 173 جو بچیاں شہید ہوئی ہیں 7 سے 13 سال تک کی، وہ امریکی میزائل کا کرشمہ ہے، اس لیے امریکی رائے عامہ میں اس جنگ کی حمایت بہت کم ہو گئی ہے۔ رائے عامہ جو ہے وہ پرجوش بہت نہیں ہے ایران کی، یہ میں نے بالکل مصدقہ ذرائع سے معلوم کیا ہے، لیکن کوئی آپشن نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر کوئی ہے نہیں، لیڈر کوئی قابل ذکر لیڈر ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنا قابو پا لیا۔ دوسری بات یہ ہے رعایتیں دی گئی ہیں، پچھلی جنگ کے بعد حکومت نے بہت نرمی اختیار کی تھی، جو سخت رویہ تھا خواتین کے ساتھ خاص طور پہ وہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے تو مجھے کہا، میں آپ کو تصویر بھیج دیتا ہوں، آپ دیکھیں یہ دبئی ہے یہ تہران ہے، یعنی تہران کے اور دبئی کے ماحول میں تو بہت زمین و آسمان کا فرق تھا، اور مزید کچھ سہولتیں وہ مہیا کر گئے، ان کا پٹرول بک رہا ہے، اور ظاہر ہے مہنگا بک رہا ہے، چین اس کا بڑا خریدار ہے، لیکن دوسرے ملک بھی خریدار ہو سکتے ہیں، اپنا روس کے ذریعے وہ دوسرے ملکوں کو بیچ سکتے ہیں، تو وہ اکانومی میں کچھ دمخم ان میں آ گیا ہے۔ پیوٹن اور ایرانی ڈٹرمنڈ ہیں کہ قیمت جو ہے $200 تک لے جائیں۔ اب باوجود اس کے کہ اپنے جو ذخائر ہیں کچھ ریلیز کیے ہیں یورپی یونین نے، امریکہ نے، اس کے باوجود قیمت بڑھ رہی ہے۔ اب کہا نہیں جا سکتا، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک یا جاپان جیسے ملک
جن کی چین تو غالباً یہ صدمہ سہ جائے گا، چھوٹے ملک جو ہیں ان کی تو کمر ہی ٹوٹ جائے گی معاشی طور پر۔ $200 کا اگر ہو تو یہ تو مشرف کے زمانے میں تو معیشت اچھی تھی تو $200 تک پہنچ گیا تھا، غالباً $150 تک، لیکن قیمت نہیں بڑھائی گئی تھی۔ عمران خان کے زمانے میں بھی لیویز کم کر دی گئی تھی۔ ٹیکس ریلیف کے لیے، ٹیکس اچھی بہتر کلیکشن کے لیے حکومت پاکستان منصوبہ بندی کر رہی ہے، IMF سے بات کی ہے، لیکن معیشت کا انحصار اگر بھیک مانگنے پہ ہو تو وہ تو کوئی معیشت نہیں ہوتی۔ یہ جو بجلی کے معاہدے کیے گئے ہیں، دگنی قیمت پہ بجلی ہے، دگنی قیمت پہ گیس ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے یہ اتنا نہیں کر سکے کہ امریکہ سے، جیسے بھارت نے اجازت لیے رکھی طویل عرصہ کہ ایران سے گیس لے لیں، پٹرول لے لیں، وہ باقی چیزوں میں آپ ان کی اتنی مدد کر رہے ہیں، نوبل انعام تک کے لیے نام تجویز کر دیا، تو کہیں سے سستے وہ تیل کا اور گیس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب دے سکتا ہے آپ کو، لیکن انحصار اس پہ ہے کہ سعودی عرب سے کیا معاہدہ ہوتا ہے۔ مگر میرا نقطہ وہی ہے، بھیک مانگ کے قومیں ترقی نہیں کرتی، محض قرضے لے کر، قرضے بھی لینے پڑتے ہیں۔ آج کی دنیا کی معیشت کی صورتحال ایسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ اگر سود نہیں تو سود کا دھواں ہر آدمی تک پہنچے گا۔ دنیا کا نظام اب ایسا ہے، وہ تو عالمی نظام ایک متبادل نظام وضع ہو ایک الگ پوری بحث ہے۔ تو حکمت عملی میں جو تبدیلی ہو، تو میں نے آپ سے عرض کیا ایرانی جلد جنگ بند کرنا نہیں چاہتے، انہیں جنگ سازگار ہے۔ دیکھیے سعودی عرب کے لوگ جو آتے ہیں، ان کے وزرائے خارجہ یا دوسرے لوگ آتے تھے، ان کے بڑے بھائیوں کا سب پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ آج ایک صاحب نے مجھ سے کہا جو ایران کے معاملات سے بہت زیادہ باخبر ہیں کہ اب انہیں چھوٹے بھائیوں کا پروٹوکول ملے گا، اور ایران انہیں پیشکش کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ عربوں کے پاس تو کسی کے پاس، ملک کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں ہے کہ جو لڑ سکے، ان کی حفاظت کر سکے۔ تھریٹ تو کسی نہ کسی، تھریٹ تو اسرائیل سے رہے گا۔ دیکھیے اگر جنگ بند بھی ہوگی، میری بات یاد رکھیے، تو کچھ عرصے کے بعد اسرائیل اور امریکہ پھر کارروائی کریں گے، ایران کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ لیکن ایران نے دباؤ جو بڑھایا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے راڈار تباہ کر دیے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ان کے راڈار، یہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، راڈار تباہ کر دیے ان کے، اور انہیں اندھا کر دیا، اور وہ نیا نظام نصب کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ S-300 اور S-400 اور وغیرہ وغیرہ جو بھی، اور امریکی اور اسرائیلی نظام جو بھی ہیں۔ حزب اللہ نے، لبنان کی حزب اللہ نے انگیج کر لیا اسرائیلیوں کو، اسرائیل پہ خوف طاری ہے، اس لیے جنگ بند ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جنگ بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا، ایک تو بہت جلدی نہیں ہوگی میرا خیال ہے، دوسرا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جنگ بند ہوگی تو آئندہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن ایرانیوں کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، اور ایران، روس، چین، شمالی کوریا یہ اتحاد بن کے ابھر رہا ہے، دوسرے ملک شامل ہو سکتے ہیں، انڈیا اس میں سے باہر نکل گیا، اگرچہ اب بھی یہ ان کی خوش فہمی موجود ہے کہ ایران کی منت سماجت کر کے اس سے ہم تعلقات بحال کر لیں گے اور کوئی رول پلے کر سکیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کچھ ہو۔ ایران کی خوش بختی اگر ہو سکتی ہے تو یہ مسلم ممالک سے جو تعلقات، مسلم رائے عامہ نے اس کا ساتھ دیا ہے، ان سے تعلقات بہتر بنائے اور احتیاط کرے، اور سعودی عرب کے معاملے میں تو اسے بہرحال احتیاط کرنی ہوگی۔ کیا روس اور چین کا ڈٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ بالکل ڈٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کے لیے اس کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا کردوں یا بلوچوں اور آذریوں کو تہران کے خلاف استعمال کیا جا سکے گا؟ خواہش تو بہت ہے، کوشش تو بہت کی، لیکن بلوچ یہ سمجھتے ہیں، آذری بھی یہی سمجھتے ہیں، کرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا، ہمیں کچل دیا جائے گا، اور امریکہ کا تو اعتماد ختم ہو چکا، عربوں کی انہوں نے کون بھی، جب انہیں کچل دیا جائے گا، ان کے پاس تو بڑی فوج ہے، ایران کے پاس تو 7-8 لاکھ فوج ہے، اور 10 لاکھ ٹرینڈ آدمی ہیں، اور جان دینے کے لوگ تیار ہیں، اور خوف و راز کی فضا بالکل نہیں ہے۔ تو وہ کوئی اپوزیشن کا کوئی لیڈر ہے نہیں وہاں ایسا، وہ جو اپنا شہنشاہ ایران کے فرزند ارجمند ہے، ان کو تو ایک احمق آدمی سمجھا جاتا ہے۔ چینی معیشت سنبھلے گی، سپریم لیڈر نے جو محفوظ ہیں، چوٹ انہیں لگی تھی تو اسی وقت لگی تھی جب ان کے والد کو شہید کیا گیا، وہ محفوظ ہیں، اور احتیاطاً وہ منظر عام پر نہیں آ رہے، نتنیاہو بھی نہیں آ رہے، تو لیکن وہ بالکل محفوظ ہیں،
اور انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے بالکل واضح طور پر، ان کی تقریر پڑھ کر سنائی گئی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا۔ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر وقتی طور پر کم قیمت پر کچھ پٹرول جو ہے وہ بیچ ڈالے کسی نہ کسی، دنیا کی مارکیٹ میں بلیک مارکیٹ بھی ہوتی ہے، بہت طریقے ہوتے ہیں، تو کچھ سہولت انہیں مہیا کر سکتا ہے۔ لیکن ایرانی قیادت اوور کانفیڈنٹ اگر ہو گئی تو پھر شاید نہ ہو۔ لیکن یہ کہ وہ تو اگر جنگ بند ہو بھی گئی تو ایران میں بے چینی تو بہت ہوگی، اس لیے کہ لوگ بھوکے ہیں۔ ایرانیوں نے طویل عرصہ جو ہے وہ آسودگی میں گزارا ہے۔ ایرانی انقلاب آنے کے بعد بھی فوری طور پہ معاشی تباہی نہیں ہوئی تھی، اور 8-10 بلین ڈالر کی لوگوں کو رعایتیں دی جاتی، مثلا ٹرانسپورٹ آسان ہے، پٹرول سستا ہے، بعض اور چیزیں سستی ہیں، لیکن کھانے کی چیزیں جو ہیں، پانی کا بحران ہے ایران میں، سارے مڈل ایسٹ میں ہے۔ اور اگر وہ ایران کے پانی کے ذخیرے ختم کیے گئے، انہوں نے اس پہ احتجاج کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اطلاع دیے ہیں، نیتنیاہو سے کہا کہ تم نے ان کی ریفائنریاں کیوں اڑائی ہیں۔ جواب میں اگر وہ اربوں کی ریفائنریاں اڑا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن عرب محتاط ہیں، جوابی کارروائی نہیں کریں گے، دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ کیا اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا کچھ تدارک کیا گیا ایران میں؟ جی ہاں، کیا گیا ہے۔ تفصیلات کوئی نہیں بتا رہا، ظاہر ہے بتانے بھی نہیں چاہیے، اور بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہی اہم خبر ہے، اور آخری نقطہ وہی ہے جس پہ ہمیشہ میں اصرار کرتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان میں استحکام آ سکے جب تک عمران خان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، جناب محمود اچکزئی کو اور علامہ ناصر عباس کو کردار ادا کرنے نہیں دیا جا رہا، لوگ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں، سوشل میڈیا بے قابو ہے پی ٹی آئی کا، بعض اوقات وہ جو اس کی سب سے بڑی طاقت تھا، بعض اوقات وہ اب اس کے لیے مسائل پیدا کرنے لگا کہ لیڈروں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے بعض اوقات کہ وہ کوئی بات کر سکیں۔ تو بات عمران خان سے کرنی ہوگی، کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج نہیں کریں گے کل کریں گے، کل نہیں کریں گے پرسوں کریں گے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں ہر کے دادا کنن دادا لیک بعد از خرابی بسیار۔ یہ طاقت کا نشہ ایک عجیب چیز ہوتا ہے، لیکن جب آدمی جو ایسی کیفیت میں جس میں عمران خان ہے تو اس کو کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ اپنے آل ہاشمی کو لا کے وہاں بٹھا دیا ہے، اور محترمہ کا طیارہ خریداری کے لیے گیا ہوا ہے، روپیہ اس طرح برباد ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور مہنگائی کا ایک طوفان چڑھا چلا آتا ہے، تو ملک اس طرح تو نہیں چل سکتا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کسی سچویشن اچانک بہت بگڑ سکتی ہے، لہذا بات تو اس سے کرنی پڑے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔